وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61، 62، 63 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ وَهُوَ اور وہ القاہر غالب ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حافظہ نگہبان، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاء آتی ہے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، توفت تو فوت کرتے ہیں اسے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں، متعدد ہیں۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مددگار ہیں، وہ رگوں اور شریانوں پٹھوں سے روح نکالنے اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں۔ اور ملک الموت کی طرف نسبت کے معنی یہ ہے کہ پھر آخر میں وہ روح قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ سیدنا البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور جہاں جمع کی صیغے میں ان کا ذکر ہے تو وہ اس کے اعوان و انصار ہیں، اور بعض آثار میں ملک الموت کا نام عزرائیل بتلایا گیا ہے۔ وَهُمْ اور وہ، لا یفرطون نہیں وہ کمی کوتاہی کرتے، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی میں کسی طرح کی غفلت نہیں کرتے۔ انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فعل یا عمل یا قول ایسا نہیں ہوتا جس سے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ نہ لیتے ہوں، یا جس شخص کی بھی موت نہ آئی ہو اس کی حفاظت نہ کریں اور وہ معینہ وقت سے پہلے مر جائے، یا کسی کا معینہ وقت آ چکا ہو لیکن اس کی روح کو قبض نہ کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دیے ہوئے حکم میں کسی طرح کی کمی بیشی کر ہی نہیں سکتے۔ نگرانی کرنے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ رکھے گئے ہیں اور اس کے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان فرشتوں کا ذکر آیا ہے اور ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کا نام دیا گیا ہے۔ اپنے کام کو بہتر طور پر انجام دینے میں ان کا یہ حال ہوگا کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال انسان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس میں تو کوئی بڑی سی بڑی، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی چھوٹی نہیں۔ ان فرشتوں کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں جانب ہے جو نیکیوں کے لکھتا ہے، اور دوسرا بائیں جانب جو انسان کے گناہوں کو تحریر کرتا ہے۔ رات کے فرشتے الگ ہیں اور دن کے الگ۔ ان کے علاوہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جب انسان اپنی موت اپنے سامنے کھڑی دیکھ لیتا ہے، لیکن حالات کا رخ ایسے پلٹا کھاتا ہے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے، اور وہ خود یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی تھا جس نے اس کی جان بچا لی، یا یہ کہ بھی زندگی باقی تھی ورنہ بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی اس انسان کی موت کا معین وقت آیا نہیں ہوتا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ ثم پھر، ردوا وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی اللہ اللہ کی طرف۔ اسلام کا تصور یہی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور اس شخص کے اعمال کے اعتبار سے وہ بلند یعنی علیین میں بھیج دی جاتی ہے یا پس مقام سجین پر بھیج دی جاتی ہے۔
اس میں ان منکرین آخرت کی بھی تردید ہے جن کا گمان ہے کہ موت انسان کے وجود کا مکمل خاتمہ ہے اور جسم روح دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو آواگون اور تناسخ کے قائل ہیں کہ فرشتے روح کو قبض نہیں کرتے اور یہ روحیں اللہ کے حوالے نہیں کی جاتی بلکہ کسی اور مخلوق یا شخصیت کے قالب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مولاہم جو مالک ہے ان کا، الحق سچا، اللہ خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الحکم فیصلہ، وہوا اور وہ، اسرع بہت جلد، الحاسبین حساب لینے والا ہے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں، مختصر یہ کہ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو فرشتوں کے رویہ سے ہی مرنے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل جنت سے یا اہل دوزخ سے جنتی کی روح کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو اس روح کی خاصی پذیرائی ہوتی ہے اور آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اسے عزت اکرام سے واپس بھیج دیا جاتا ہے اور یہ روح اپنی میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی تدفین کے لیے لے چلو۔ پھر تدفین کے بعد قبر میں جب سوال جواب ہو چکتے ہیں تو اسے مقام علیین پہنچا دیا جاتا ہے، اور دوزخی کی روح کو فرشتے بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھلتا، پھر اسے وہاں سے اپنی میت کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور وہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ مجھے تدفین کے لیے نہ لے جاؤ۔ پھر جب تدفین کے بعد قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں اور وہ اس امتحان میں ناکام رہتا ہے تو مقام سے جین میں قیامت تک کے لیے قید کر دیا جاتا ہے، یعنی عذاب و ثواب کا سلسلہ مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قبر میں جنتی کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک ایسے اکرام اور مسرت کی نیند سوتا ہے جیسے کوئی دلہن سوتی ہے، اور دوزخی کے لیے دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے طرح طرح کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب و ثواب قیامت کے بعد کے عذاب و ثواب کی نسبت بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ قیامت کو حساب کتاب کے بعد دوزخی کو جو عذاب ہوگا وہ اس سے شدید تر ہوگا۔ اسی طرح جنتی پر جو انعامات ہوں گے وہ قبر کے انعامات سے بہت زیادہ ہوں گے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ قُلْ کہہ دیجئے، من کون ہے، يُنَجِّيكُم تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات اندھیروں سے، البر خشکی، والبحر اور سمندر سے، تدعونہ تم اسے پکارتے ہو، تضرعاً گڑ گڑا کر، وخفیہ اور چپکے چپکے، لئن کہتے ہوئے البتہ اگر، انجانا اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ اس سے، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی خواہ تم کسی سمندر کا سفر طے کر رہے ہو یا خشکی کے مقام پر ہو تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے تمہیں موت سامنے کھڑی نظر آنے لگے تو اس بے بسی کے عالم میں کبھی تو تم بے اختیار ہو کر لاشعوری طور پر اللہ کو پکارنے لگتے ہو اور کبھی دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگتے ہو کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کو زندگی میں متعدد بار پیش آتی رہتی ہے۔ اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرما دیجئے اور ہمارے حق میں رحمت کا فیصلہ فرما دیجئے اور دین و دنیا دونوں جہان میں اپنے انعامات اور احسانات سے نواز دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔